بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا حساب اور نوافل کا بڑا فائدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے پہلے اس کی نماز کا حساب کیا جائے گا، پس اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے جو چیز پیش کی جائے گی ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، پابندی سے بھی پڑھنی چاہیے نماز پورے سال پوری زندگی، اور پوری زندگی اہتمام سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ صحیح بھی پڑھنی چاہیے۔ اپنی نمازوں کی اصلاح ضروری ہے، قرآن کی صورتیں، آیتیں اور جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نماز کے اندر، رکوع سجدے کا طریقہ، وہ سب ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ذرا بھی کوتاہی ہو گئی تو دیکھو یہاں حدیث میں اگر نماز خراب نکلی، یہ نہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھی، نماز تو پڑھی لیکن اچھی نہیں پڑھی، ایسی نہیں پڑھی جیسا کہ سنت طریقے سے پڑھنی چاہیے تھی، جیسے خشوع خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی، رکوع سجدے جیسے ٹھیک کرنے چاہیے تھے، ایسے نہیں کہ جلد بازی میں ایسی پڑھ لی، تو جس کی نماز ہی خراب نکلی تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بس اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نفل بھی ہیں، بس اگر نوافل نکلے تو جو فرضوں میں کمی ہوگی نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ فرضوں میں اگر کمی رہ گئی تو وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ نوافل کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ فرض تو وہ اللہ کا قرض ہے، لیکن نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا تعلق بڑھتا ہے نفلوں سے، اس لیے نفلوں کا اہتمام بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ تو نفل ہی تو ہے، پڑھو نہ پڑھو مرضی ہے، یہ اعلیٰ درجے کی بے وقوفی بھی ہے اور محرومی بھی ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا کہ نفل کتنی بڑی چیز تھی اور ہم نے کتنا بڑا نقصان اپنا کر دیا۔ جب فرضوں میں وہاں کمی ہوگی، فرضوں کے رکوع صحیح نہیں ہوں گے، سجدے صحیح نہیں ہوں گے، اور پورے طریقے سے فرض ادا نہیں کیے گئے ہوں گے تو پھر نفل دیکھے جائیں گے، لیکن نفل تو ہوں گے نہیں، ہم نے تو یہ کہہ کے چھوڑ دیے تھے انہیں کہ تو نفل ہی تو ہے، کون پڑھے گا، پڑھو نہ پڑھو مرضی ہے۔ تو اصل جو اللہ کا تعلق اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ نفلوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے نفلوں کو تو اور اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نفل تو اپنے لیے ہیں، پڑھو نہ پڑھو۔ بھائی دنیا کے کاموں میں جب ہم اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز استعمال کرتے ہیں، بہتر سے بہتر چیز کھاتے ہیں، اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز رکھتے ہیں، تو آخرت کے لیے اور آخرت میں جو چیز ہمارے کام آئے گی اس کو ہم خستہ حالت میں کیوں چھوڑائیں، اس کو ردی کیوں چھوڑائیں، اس کو بھی اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے۔ نوافل بھی اور شوق سے پڑھنے چاہیے اور زیادہ محبت سے پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے کام آئیں گے۔ پھر نماز کے بعد اس کے باقی اعمال کا اسی طرح حساب ہوگا۔ اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ اور اعمال بھی دیکھے جائیں گے کہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک کیے نہیں کیے، قرآن و سنت کے مطابق شریعت کے حساب سے کیے یا نہیں کیے، یا ایسے اپنی من مرضی سے جیسا موقع آیا کر لیا، پڑھ لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ اسی طرح حساب ہوگا جس طرح نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر نماز کے بعد اسی طرح زکوٰۃ کا حساب ہوگا، پھر دوسرے اعمال اسی طرح سے حساب میں لیے جائیں گے۔ بے حساب جنت میں جانے والے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والا زور سے پکار کر کہے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے، کیونکہ وہ راتوں کو نمازوں میں وقت گزارتے تھے۔ یہ سن کر اس صفت کے لوگ پورے مجمع میں سے نکل کھڑے ہوں گے جو تعداد میں بہت کم ہوں گے، یہ لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع کرنے کے لیے حکم ہوگا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ نوافل اور ایسے ہی تہجد وغیرہ، قیام اللیل وغیرہ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا، بہت قیمتی سرمایہ ہے ہمارا جو کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور ایسے نفس نفسی کے عالم میں آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم جاؤ، تمہاری کوئی چیکنگ نہیں ہوگی، تمہارے سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کہیں چیکنگ ہو رہی ہو اور کوئی جان پہچان والا مل جائے تو ہاتھ سے اشارہ کر دے کہ جاؤ تم جاؤ، آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، بولے مزہ آ گئے، چیکنگ سے بچ گئے، اس سے بچ گئے، پریشانی سے بچ گئے۔ اور وہاں تو ساری پریشانیاں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی قیامت کے دن۔ وہاں اگر آدمی کو کہہ دیا جائے کہ جاؤ بلا حساب و کتاب جنت میں، تو کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن یہ خوشی کب ہوگی؟ جب ہم خود بھی نوافل کا اہتمام کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے۔ تراویح بھی اس میں آ گئی۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیری امت سے 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو اسی فضیلت سے نوازے جائیں گے، اور 3 لب میرے رب کے لب بھر کر بھی داخل جنت ہوں گے۔ جسے کہتے ہیں نا بھئی دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے کوئی چیز دینا، لب بھر کر دینا، تو وہ تو سمجھانے کے لیے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو لب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، دست و بازو۔ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لب بھر بھر کر، جیسے کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے مٹھے بھر بھر کر جنت میں داخل فرمائیں گے لوگوں کو۔ تو یہ بھی بڑی سعادت والے لوگ ہوں گے۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرش کے نیچے اپنے رب کے لیے سجدے میں جا پڑوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی وہ حمدیں اور عمدہ تعریفیں بتائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ بتائی ہوں گی۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، اور سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھاؤں گا اور یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی کہوں گا، لہذا مجھ سے کہا جائے گا محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے داہنے دروازے سے جنت میں داخل کر دو جن سے کوئی حساب نہیں ہے، جن سے کوئی حساب نہیں ہے۔ ان کے حق میں سفارش قبول ہو جائے گی فوراً، لیکن جنہوں نے کارستانیاں کر رکھی ہوگی دنیا کے اندر اور گناہ کر رکھے ہوں گے، نافرمانیاں کر رکھی ہوں گے، وہ پکڑے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس سے قبضے میری جان ہے، جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہیں جتنا کہ مکہ اور حجر کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ مکے سے کافی دور ایک شہر ہے سعودی عربیہ کا، حجر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے جنت کے جتنا کہ مکہ اور حجر کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، استغفر دعاتو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔